الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، آج میں میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرا عزیز و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ کی سیرت کا کوئی حق ادا بھی نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت اور یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے علامہ بشیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر سیرت بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مت کرو بھائی۔ تو علامہ بشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہماری مثال تو مصر کی اس بڑھیا کی سی ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر آئی تھی، اور کسی نے کہا تھا کہ اماں تیری اس گٹھڑی سے اسے یوسف بھی خریدا جائے گا، یعنی اس گٹھڑی سے یوسف کو نہیں خریدا جا سکتا۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ جب پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا تو میرا نام بھی آ جائے گا۔ تو اسی لیے ہم بھی اسی طرح سیرت بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والوں میں آ جائے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے تو قرآن بولتا ہے۔ قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے۔ نبی مسکراتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے تو قرآن بولتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے تیری ایک ایک ادا کو قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ارد گرد بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قدموں کا مقابلہ کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا۔ ہمارے نبی، نبیوں کا نبی اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے آیا، کوئی شہر کے لیے آیا، کوئی قوم کے لیے آیا، کوئی علاقے کے لیے آیا، کوئی ایک ملک کے لیے آیا، کوئی موضع کے لیے آیا، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو صحیح کہ ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تیرا ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ میرا عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری تو پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔
قرآن کہتا ہے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم، کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ پہاڑ سے پانی کا نکلنا یہ قرین قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اور پانی کے چشمے زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں۔ پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بھی بڑا کمال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ قرآن تو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ میرے عزیزو، دعا کی قبولیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور گھر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ کسی نے بازو پکڑ لیا اور پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، دیکھا تو ماں غسل سے فارغ ہو کر فرمانے لگی ہے اے ابو ہریرہ جلدی کر، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے۔ تو اسی بات پر تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کی شان ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں؟ یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھیں ان کنکریوں سے آواز آئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کی شان تو ایسی، نبی کی سیرت تو ایسی کہ اگر سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، سارے سمندروں کے دریاؤں کے پانی کو اکٹھا کر کے سیاہی بنا لی جائے تو بھی میری نبی کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے ہم سبھی لوگ بھی یہ دعا کریں کہ وہ مسلمانوں کو شان مصطفیٰ اور سیرت شہنشاہ دو عالم سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما کر دونوں جہاں میں کامیابی سے ہم سب کو ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔